الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ کا کرم و فضل، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو نماز عصر جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے بعد اپنے اس مقدس اور پاکیزہ گھر میں صرف اور صرف دین کی نسبت پر اور ایمانی اخوت کے ناطے جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت والجلال کی توفیق سے جو قرآنی اور نبوی پیغامات، مفید اور قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ ابھی ہمارے سامنے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم مختلف اکابر اور بزرگان دین کے حالات و واقعات بیان فرما رہے تھے، ان کے جذبہ ایمانی کا تذکرہ کر رہے تھے، اور لوگوں کے قلوب پر اور دلوں پر حکمرانی کا جو موقع اللہ نے ان کو مرحمت فرمایا تھا، اس کی تفصیلات بیان کر رہے تھے۔ یقیناً یہ سب کے سب اکابر ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہمیں ان اکابر و بزرگان دین سے نسبت قائم کرنے پر فخر ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کر کے دین اسلام کی صحیح ترجمانی کا فریضہ انجام دیا۔ وہ حضرات بھی ہم جیسے انسان ہی تھے، ہمارے ہی طرح رہتے سہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ہنستے بولتے تھے، خوشی اور غم کے مراحل سے وہ بھی گزرتے تھے، موافق اور ناموافق حالات کا سامنا وہ بھی کرتے تھے، سرد و گرم کو ہماری طرح وہ بھی برداشت کرتے تھے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود دین پر استقامت، شریعت و سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا جو نمونہ ان حضرات نے پیش کیا ہے، در حقیقت وہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ محض ان بزرگوں کا عزت و احترام کے ساتھ نام لینے سے یا ان سے اپنی نسبت کو جوڑنے سے کام نہیں چلے گا۔ کامیابی اس وقت ملے گی جب ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، ان جیسا ذوق عبادت، ان جیسا شوق تلاوت، ان جیسا کردار، ان جیسا اخلاق، ان جیسا حسن سلوک، ان جیسی پاکیزہ زندگی کے حامل جب ہم بنیں گے تو جس اللہ نے، جس مالک الملک نے، جس احکم الحاکمین نے ان کو عزت و رفعت اور محبوبیت کا مقام عطا فرمایا تھا، وہی مالک ارض و سما ہمیں اور آپ کو بھی عزت و رفعت و مقبولیت کا مقام بلند عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ جو شرائط کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، ایمانی تقاضوں پر عمل پیرا ہوتا ہے،
دنیا میں بھی وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہے اور آخرت میں بھی عزت و سرفرازی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مومن و مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق میسر فرمائے۔ ہماری نسلوں میں باری تعالی ایمانی جذبات کو راسخ فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام نے دنیائے انسانیت کو کامیابی کی جو راہ دکھائی ہے، اللہ تعالی مرتے دم تک مضبوطی کے ساتھ اس راہ پر گامزن رہنے کی توفیق و سعادت ہم سب کو میسر فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف رمضان کے روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام کر لینے کا نام نہیں ہے، صرف صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، صرف فریضہ حج کی انجام دہی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اور دینداری نام ہے اس بات کا کہ انسان اپنی زندگی کے ہر گوشے میں قرآنی اور نبوی ہدایات و تعلیمات کو پیش نظر رکھنے والا ہو، اور تمام شعبۂ زندگی کو شریعت و سنت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے والا ہو۔ اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کی وضع خطا، اس کی تراش خراش، اس کا لباس و پوشاک، اس کے بول چال کا انداز، اس کے تکلم و گفتگو کا طریقہ، سامنے والے کو مخاطب کرنے کا اسلوب، اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کرنے کا طریقہ، معاملات، معاشرت، یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک دین کے رنگ میں کامل طور پر رنگی ہوئی نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہم سچے پکے مومن و مسلمان کہے جانے کے لائق و حقدار نہیں ہوں گے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کر لی، رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لیا تو ہم بہت بڑے متقی، پارسا، دیندار و پرہیزگار بن گئے۔ یہ تو فریضہ ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، چھٹکارا نہیں ہے مرتے دم تک۔ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، جب تک جان میں جان ہے، عقل سلامت ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھنی پڑے گی، رکوع سجدے نہیں کر سکتے تو اشارے سے رکوع سجدے کرنے پڑیں گے۔ چھٹکارا نہیں ہے، یہ تو ایسا فریضہ ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ، نماز روزے اور صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ، زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ہم قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کو وہ ارشاد گرامی جو شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں پیغمبر علیہ السلام نے معاشرت اور سماج میں ایک دوسرے سے برتاؤ کرنے سے متعلق ایک اہم تعلیم اور نصیحت فرمائی۔ وہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، مسلمانوں کو اس نصیحت پر بھی عامل ہونا چاہیے اگر کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، من اعطی عطاء فوجد فلیجزی به، جس انسان کے ساتھ کسی طرح کی بھی بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کیا گیا، آڑے وقتوں میں کوئی آپ کے ہمارے کام آیا، کسی نے تنگی کے وقت میں 2 پیسے ہمیں دے دیے، کسی نے پریشانی کے وقت میں قرض کی ضرورت جب تھی تو اس نے مالی طور پر ہمارا تعاون کر دیا، کسی نے 2 وقت کا کھانا کھلا دیا، کسی نے ہماری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ افزائی کر دی اور 10 آدمیوں کے بیچ میں ہماری عزت بڑھا دی، تو ہمیں اسے بھولنا نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا اور جب موقع ملے اس کے اس احسان کا بدلہ دینا ہوگا۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک آدمی 5 وقتہ نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے،
لیکن محسن کے احسانات کا کوئی چرچا ہی نہیں کرتا، کبھی اپنے محسن کا ذکر خیر ہی نہیں کرتا، کبھی اس کے عمل کو اچھائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرتا، تو چاہے وہ کتنا ہی پکا نمازی ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کا یہ عمل پسندیدہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی دین کا تقاضا ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے فریضہ ہے۔ عام بات آپ نے فرمائی، کوئی مسلمان ہمارے ساتھ خیر کا برتاؤ کرے، کوئی غیر مسلم آڑے وقتوں میں ہمارے کام آئے، فَلْيَجْزِ بِهِ، امر کا صیغہ نبی کریم علیہ السلام استعمال فرما رہے ہیں۔ اور حضرات اہل علم، عربی زبان سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ صیغہ امر کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ بدلہ کسی بھی شکل میں دیا جا سکتا ہے، مادی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ اس نے ایک موقع پر کسی ہدیے کے ذریعے آپ کے ساتھ احسان کیا، دوسرے موقع پر آپ کسی اور ہدیے کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ اور معاملہ کریں، یا کسی اور ذریعے سے کریں۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، اگر تمہیں اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے کوئی مادی چیز نہیں مل رہی ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، تم خود محتاج ہو اور ضرورت مند ہو، دوسرے کو کیا دو گے؟ تو فرمایا کہ منہ میں زبان تو ہے، 10 آدمیوں کے بیچ میں اس کی تعریف کرو۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، اگر مادی طور پر دینے کو کچھ نہیں ہے تو اس کی مدح و ثنا کے کلمات اپنی زبان پر لاؤ اور لوگوں کے درمیان خیر کے ساتھ اس کا تذکرہ کرو۔ اور اخیر میں نتیجہ بیان کیا نبی کریم علیہ السلام نے، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے تعریف کو چھپایا اس نے کفر کیا اور ناشکری کی۔ اتنی واضح بات اس حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا من صنع الیہ معروف فلیکافئہ ولیقل جزاک اللہ خیرا، جس کے ساتھ کسی بھی طرح کے معروف کا اور بھلائی کا کوئی معاملہ کیا جائے تو اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ اگر اس نے بدلے میں جزاک اللہ خیرا ہی کہہ دیا تو اس نے تعریف کا گویا کہ حق ادا کر دیا۔ یہ جملہ ہمیں خود بھی کثرت کے ساتھ اپنے محسنین کے حق میں استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ جملہ اس طرح یاد کرا دینا چاہیے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کسی موقع پر حسن سلوک کرے تو وہ فوراً اپنی زبان کو حرکت کر کے اس کے لیے دعائے خیر کا اہتمام کرنے والے۔ چند سیکنڈ میں شاندار قسم کی دعا آپ سامنے والے کو دے سکتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بہترین جزا اور بدلہ مرحمت فرمائے۔ عام طور پر ہم لوگ شکریہ سے کام چلا لیتے ہیں، تھینک یو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، شکریہ بھی کہا جا سکتا ہے، تھینک یو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان سب سے افضل جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے۔ آپ شکریہ کے ساتھ چند سیکنڈ میں یہ جملہ بھی بول دیجئے، جو اثر اس جملے کا ہوگا وہ اثر کسی اور جملے کا نہیں ہوگا، اور پورا جملہ بولنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ صرف جزاک اللہ کہہ کے بات مکمل کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ کا ترجمہ اللہ تمہیں بدلہ دے، دعا مکمل نہیں ہوئی، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے۔ خیرہ کا اضافہ کیا جائے یا احسن الجزا کا اضافہ کیا جائے، جزاک اللہ احسن الجزا، اللہ تعالی بہترین بدلے سے تمہیں سرفراز فرمائے۔ تو یہ حدیث پاک مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے امت کے افراد کو اور انسانیت کو جس زندگی کو گزارنے کی تلقین فرمائی ہے اس کا دائرہ صرف مسجدوں تک محدود نہیں، صرف مدرسوں تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہنمائی کا کردار ادا کرنے والی ہیں، اور امت اگر ان تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر قدم اٹھائے گی تو اللہ دنیا میں بھی عزتوں اور رفعتوں سے سرفراز فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی نجات و سرخروئی مقدر بنے گی۔ ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال نے
اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عظمت عطا فرما کر انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ کارخانہ قدرت میں اس سے زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں کی حامل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے کسی مطالبے کے بغیر ہمیں اپنی اشرف ترین مخلوقات کا حصہ بنایا۔ اللہ چاہتے تو کسی اور مخلوق کے زمرے میں بھی ہمیں دنیا میں بھیج سکتے تھے، اور پھر انسانوں میں پیدا کر کے اس جماعت میں شامل فرمایا جس کا دل نور ایمانی سے منور ہے، جس کے قلب میں شمع ایمانی روشن ہے، جو خدائے وحدہ لا شریک کی یکتائی پر، قدرت پر اور خالقیت پر ایمان رکھنے والا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے لیے سب سے بڑا شرف اور سعادت تصور کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ اسی انعام کی شکر گزاری کے لیے اگر ہم ساری زندگی بھی سجدہ ریز رہیں گے تو سچائی یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انسان تو دنیا میں بے شمار اور انگنت ہے، اور کتنا بڑا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو اللہ کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتا، مالک کی قدرت کے مظاہر کو دیکھتا ہے اور اللہ ہی کے لقموں کے اوپر پلتا ہے، اس کے باوجود اس کے دماغ میں خدائے وحدہ لا شریک کے وجود کا یقین پیدا نہیں ہوتا، وہ توفیق الہی سے محروم ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ محرومین کی اس جماعت سے اللہ نے ہمیں بچایا اور ان خوش نصیب لوگوں کے زمرے میں شامل فرمایا جو دولت ایمان سے مشرف ہیں اور نعمت اسلام سے وابستہ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں خامخواہ تو اللہ نے بھیجا نہ ہو۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف عطا فرمایا ہے، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بھی سوا ہوں گی۔ مشینری کا جو پرزہ جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے اس کا کردار بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر قدرت کے کارخانے میں انسان سب سے زیادہ اہم ہے تو انسانوں کا کردار بھی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ نے عبث اور بیکار کسی کو نہیں پیدا کیا، تو انسانوں کو کیسے اللہ بیکار پیدا فرما سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ جانور جو موذی کہلاتے ہیں، تکلیف پہنچانے والے، جن میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کے کاٹ لیں تو اس کے لیے جان کا بچانا مشکل ہو جائے، ان جانوروں کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ سانپ ہے، بچھو ہے، یہ اس طرح کے اور زہریلے جانور ہیں جن سے انسان دور بھاگتا ہے، صرف اسی لیے تو کہ اگر ان جانوروں نے کاٹ لیا تو ان کا زہر ہمارے جسم میں منتقل ہوگا اور جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ لیکن جانوروں پر ریسرچ کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس طرح کے موذی اور زہریلے جانوروں کو اس دنیا کے نظام کی بقا کا باعث اور ذریعہ بنا رکھا ہے، اس لیے کہ دنیا کی فضاؤں میں زہریلے مادے گردش کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ زہریلے جانور مکلف ہیں فضاؤں میں تحلیل ہونے والے ان زہریلے مادوں کو جذب کرنے کے لیے، اپنے جسم میں سمونے کے لیے۔ اگر یہ زہریلے جانور نہیں ہوں گے تو ضرورت سے زیادہ زہریلے مادے فضا میں آئیں گے اور پھر انسان سانس لے گا، زہر جسم میں آئے گا، وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ کتنے زہریلے جانور جو جنگلوں میں، جھاڑیوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو ہماری اور آپ کی زندگی کا باعث و ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اس کی حکمت کو کہاں تک انسان سمجھ سکتا ہے اور کہاں تک ان باریکیوں پر نگاہ جا سکتی ہے؟ جب سانپ اور بچھو جیسے حقیر سمجھے جانے جانوروں کی تخلیق بھی اللہ نے عبث اور بیکار نہیں فرمائی، تو پھر انسان جیسے اشرف ترین مخلوق کی تخلیق باری تعالیٰ نے بیکار کیسے کی ہو؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے انسانوں کو، دلوں کو اپیل کی ہے اور فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹائی نہیں جاؤ گے؟ اگر یہ خیال دماغ میں بٹھا رکھا ہے تو سب سے پہلے اس کو نکالو
اور یہ یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ تمہیں اپنے اعمال کے حوالے سے ہماری بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس دنیا میں منمانی زندگی گزارنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ جو جی میں آئے وہ کریں، کسی دائرے کے پابند نہ رہیں، نظام شریعت کی پاسداری نہ کریں، آزادانہ زندگی گزاریں، بے راہ روی کی زندگی گزاریں، گناہوں کے دلدل میں غرق ہو کر اور معاصی میں ڈوب کر زندگی گزاریں۔ مہلت چاہے اللہ دے دے لیکن اجازت نہیں ہے کسی کی۔ اور جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور اعمال کے حوالے سے محاسبے کا سلسلہ شروع ہوگا تو دن میں تارے دکھائی دے جائیں گے، اور ساری رنگ رلیاں، سارے شوق اور اعمال بد جو خو کے اندر داخل ہو گئے تھے، عادت کے اندر داخل ہو گئے تھے، انسان اس وقت نادم و شرمندہ ہوگا اور کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس حقیقت کو ہمہ وقت اپنے دل کے اندر زندہ رکھنا چاہیے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ احساس زندہ نہیں رہتا کہ ہم جو بول رہے ہیں، زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہے ہیں۔ ایک دن سوال ہوگا کہ تم نے فلاں دن، فلاں وقت، فلاں موقع پر، فلاں لوگوں کے درمیان یہ کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ جواب دو۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بول بھی انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، اللہ کی طرف سے سخت ترین نگراں مقرر ہیں جو ہر جملے کو اور کلمے کو کیچ کرتے ہیں اور محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ساری کی ساری تفصیلات انسان کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ آنکھیں جو دیکھتی ہیں، زبان جو بولتی ہے، کان جو سنتے ہیں، ہاتھ جو پکڑتے ہیں، پیر جس طرف چلتے ہیں، ان سب چیزوں کا حساب اور تفصیلات تیار ہو رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں۔ جب وقت آئے گا تو سب کے عمل و کردار کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے جسم کے یہ قیمتی اور بے نظیر و بے مثال اعضا تمہیں عطا کیے تھے، تم نے کہاں تک ان کی قدر کی اور ہماری مرضی اور منشا کے مطابق اعضائے جسمانی کو استعمال کیا؟ خدا نخواستہ اگر اللہ کی نافرمانی میں غرق ہو کر اور اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے کاموں میں مبتلا ہو کر ہم نے زندگی گزاری ہوگی تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامیر راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع وهو مسئول عن اہل بیتہ والمرأة راعیة وهي مسئولة عن اہل بیتها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص مسئول ہے۔ مسئول کا ترجمہ جس سے سوال کیا جائے گا، جس سے پوچھا جائے گا۔ کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ سب سے پہلے ہم سے اور آپ سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ بہت مشہور حدیث ہے، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات اس سے نہ لے لیے جائیں۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوگا جو وہاں سے ہٹ جائے جب تک ان سوالات کے جوابات نہ دے۔ عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلا سوال ہوگا ہم نے 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی دی تھی، ذرا بتاؤ اجمالی طور پر کہاں اپنی زندگی کو گزار کے آئے ہو، کیا کر کے آئے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال ہوگا کہ اس 70 سالہ زندگی میں 15 سال، 20 سال جوانی کی عمر ہم نے تمہیں عطا کی تھی، جو انسانی زندگی کا وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس کو کریم کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، جس میں اعضا مضبوط ہوتے ہیں، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، عزم و ارادے مضبوط ہوتے ہیں، جذبات میں ترنگ ہوتا ہے اور انسان جو سوچ لیتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ پوری عمر کے متعلق سوال ہوگا۔ عمر میں اگرچہ جوانی آ گئی لیکن جوانی کا خاص طور پر تذکرہ کیا، اس لیے کہ جوانی میں شیطان کے ہاتھوں انسان کثرت کے ساتھ کھیلتا ہے، جذبات کا شکار کرتا ہے شیطان، بے راہ روی میں انسان کو مبتلا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔
اور جوان اپنے جذبات میں آ کر راہ حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور راہ ضلالت و گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر جوانی کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ جوانی کے زمانے میں اگر انسان اللہ کا مقرب بن کر اور دین پر عمل کرنے والا بن کر زندگی گزارے گا تو اس کا مقام بھی بہت بلند ہوگا۔ عرش الہی کے سائے میں جو خوش نصیب لوگ اس دن ہوں گے ان میں سے ایک طبقہ ان نوجوانوں کا بھی ہوگا نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے ہیں۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ 4 سوال ہو گئے۔ سورس آف انکم کیا ہے؟ جہاں سے چاہیں جس طرح چاہیں مال کمائیں، تجوری بھرے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں بتا دیا گیا کہ حرام راستے کون سے ہیں اور جائز و مباح اور حلال راستے کون سے ہیں۔ الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے۔ وبینہما مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں وضاحت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کامل دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بھی بچے۔ کہاں سے مال آ رہا ہے، کس راستے سے مال کمایا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور کہاں مال کو خرچ کیا اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ہم اپنے بارے میں جتنا بہتر جانتے ہیں کوئی دوسرا ہمارے بارے میں اتنا بہتر نہیں جان سکتا، اور ہمیں اپنے ہی اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے دنیا ہی میں انسان وہاں کے امتحان میں کامیابی کی تیاری کر کے جائے، کیونکہ وہاں کسی کا ساتھ انسان کا بیڑا پار نہیں کر پائے گا، وہاں کوئی ساتھ دینے والا ہوگا ہی نہیں۔ تنہا انسان کو اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور آخری سوال ہوگا وعن علمہ ماذا عمل بہ، ہم نے تمہیں صحیح معلومات پہنچا دی تھی، سب چیزوں کی تفصیلات تمہارے سامنے آ گئی تھی، تم نے کہاں تک صحیح معلومات کے مطابق عمل کیا؟ یہ سوال بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ہوگا۔ تو ہر شخص کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے اور اس سے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، اور جس درجے کا وہ آدمی ہے اس درجے کے اعتبار سے اس کے ماتحتوں کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ چنانچہ آگے آپ نے تفصیل فرمائی کہ اگر وہ امیر ہے، بادشاہ ہے، نگراں ہے، ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر فائز ہے، تو اس سے جہاں اس کی ذات کے بارے میں سوال ہوگا وہیں ان ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا جس کی ذمہ داری اللہ نے اس کے کاندھوں کے اوپر ڈالی تھی۔ باپ ہے، اس سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق، بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق سوال ہوگا، والدین کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق سوال ہوگا۔ بیوی ہے تو اس سے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق سوال ہوگا، گھر کے نظام کو صحیح طور پر چلانے سے متعلق سوال ہوگا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے اللہ کی بارگاہ میں اس کے ماتحتوں کے متعلق اور اس کی ذات سے متعلق سوال نہ ہو۔ جب ہر شخص کو سوال و جواب کے مرحلے سے گزرنا ہے تو اس کی کچھ تیاری بھی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ ہم دنیا میں چھوٹے بڑے امتحان دیتے ہیں تو مہینوں اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ کہیں فیل نہ ہو جائے۔ کسی کمپنی میں جاب حاصل کرنے کے لیے انٹرویو دینا ہوتا ہے تو مہینوں تیاری کی جاتی ہے کہ اس انداز کے سوالات ہو سکتے ہیں، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ جب سب چیزیں معلوم ہوں گی تو انٹرویو میں کامیابی ہوگی اور آگے ملازمت مل جائے گی۔ یہ سارے امتحان تو بہت معمولی ہیں، عارضی ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ اصل امتحان تو وہ ہے کہ جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اور اسی امتحان پر حقیقی کامیابی کا مدار ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، جس انسان کے حق میں جہنم سے خلاصی کا پروانہ جاری کر دیا گیا، کامیاب تو وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ایسے معتمد کہ آپ فرماتے تھے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت و رسالت کا سلسلہ میرے بعد بالفرض جاری رہتا تو اس منصب پر فائز ہونے کے لائق جو شخصیت تھی وہ عمر فاروق کی تھی۔
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے شان فاروقی کا، ان کے علو مقام کا اور جلالت شان کا۔ ویسے ہی یہ مقام و مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، فرائض منصبیہ کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا، تو اللہ نے یہ مقام بلند ان کو عطا فرمایا۔ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا، کہ اپنے زمانے امارت میں جبکہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے، معمول کے مطابق مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں گشت فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، حضرت کا یہ معمول تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا علاقے بدل بدل کر روزانہ کچھ دیر ہی کے لیے صحیح گشت فرمایا کرتے تھے، تنہا سواری پر سوار ہو کر جاتے تھے، کیونکہ اللہ نے امیر المؤمنین کے منصب پر فائز فرمایا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ امیر سے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا، تو ماتحتوں کی اور رعیت کی نگرانی کے لیے حضرت اپنا وقت فارغ فرماتے تھے۔ کیا آج کی دنیا کے معمولی ذمہ دار عہدوں پر لوگ اس طرح کی قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ جس کو ذرا سی بھی ذمہ داری مل جاتی ہے وہ تو پبلک کے قریب آنے کے بجائے اور ان سے دور چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب تو میرا اسٹیٹس اور معیار ان سے بہت بلند ہو گیا، اب میں ان کے درمیان کیا جاؤں گا، اس میں تو میری انسلٹ ہوگی، توہین ہوگی۔ وہاں امیر المؤمنین ہے اور رعایا کی نگہداشت کے لیے گشت فرما رہے، گشت فرماتے فرماتے ایک خیمے کے قریب سے گزرے جہاں سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، رک گئے، دستک دی، نوجوان باہر آیا، پوچھا کیا بات ہے، کیسے کراہنے کی آواز محسوس ہو رہی ہے؟ نوجوان نے عرض کیا کہ بیوی کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں بیوی درد ذہ کے اندر مبتلا ہوئی، خیمہ ساتھ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ کہیں بھی پڑاؤ ڈال دیا کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے۔ بیوی اس حال میں ہے کہ سفر نہیں کر سکتی، اس لیے مجبوراً اس جنگل میں خیمہ ڈال کر مجھے رکنا پڑا ہے، اور یہ جو کراہنے کی آواز آپ سن رہے ہیں یہ اسی درد ذہ کی تکلیف ہے جس سے میری بیوی دوچار ہے اور گزر گئی۔ حضرت پریشان ہو گئے، وہ علاقہ آبادی سے دور تھا، آس پاس کوئی انسان نہیں تھا، اور اس نوجوان کے بس کی بات بھی نہیں تھی کہ وہ اس مرحلے میں اپنی بیوی کی نگہداشت کر سکے۔ حضرت فوراً اپنے گھر واپس ہوئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، کسی اور کو بھی بیدار کر سکتے تھے لیکن نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھی، اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، نور نظر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں، ان کو بیدار کیا، صورتحال ان کو بتائی، کھانے پینے کا کچھ سامان ساتھ لیا، بیوی کو ساتھ لے کر جتنا جلدی ممکن ہو سکا اس خیمے میں پہنچے جہاں وہ عورت درد ذہ کے اندر مبتلا تھی۔ بیوی کو خیمے کے اندر داخل فرمایا اور کہا کہ اندر کے معاملات تو تم دیکھو، باہر میں کھانے پینے کی تیاری کرتا ہوں۔ چولہا جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آگ جلائی، اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس آگ کو جلاتے وقت پھونک مار رہے ہوں گے یا کچھ اور کر رہے ہوں گے، راکھ اڑی تو آپ کی داڑھی مبارک بھی اس راکھ میں ملوث ہو گئی، چہرے پر راکھ اڑ کے آیا۔ جو کچھ بنا سکتے تھے اس وقت بنایا۔ اسی دوران ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آئیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور اس خاتون کے شوہر کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے اس عورت کو ایک ہنستا مسکراتا صحت مند بچہ عطا فرمایا ہے، ولادت کا عمل مکمل ہوا۔ حضرت نے باہر سے کھانا وغیرہ تیار کر کے اندر بھیجا۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دی تو یا امیر المؤمنین کہہ کے مخاطب کیا۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نوجوان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ امیر المؤمنین اس موقع پر آ کر میرے ساتھ یہ معاملہ اور برتاؤ کر سکتے ہیں۔ دنگ رہ گیا وہ نوجوان، دیکھتا رہ گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو،
معذرت کرنے لگا کہ حضرت میں تو آپ کو پہچان ہی نہ سکتا۔ حضرت کو ہٹانے لگا کہ اب یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، میں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرماتے سنا ہے، من ولی من امور المسلمین فلیتطلع علی صغیرہ وکبیرہ او کما قال عمر رضی اللہ عنہ۔ جس انسان کو اللہ مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار اور نگراں بنائے، اس کا یہ فریضہ ہے کہ چھوٹے بڑے تمام معاملات پر خود واقف ہو اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو عمر تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ یہ اسی ذمہ داری کا احساس ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے سمجھ میں آتی ہے کہ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ آج دنیا کے سامنے اس کردار فاروقی کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج اس کی نظیر دنیا میں پیش کی جا سکتی ہے؟ کیا ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اس طرح کے عمل کی توقع اور امید رکھی جا سکتی ہے؟ حالات کو دیکھتے ہوئے ناممکن یہ چیز محسوس ہوتی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جب تک دنیا اسی کردار کو اپنانے والی نہیں بنے گی، اس وقت تک اللہ کی رحمتوں کی مستحق بھی دنیا نہیں بن پائے گی، اور سماج و معاشرے میں عدل و انصاف اور چین و سکون کا وہ ماحول نہیں قائم ہو پائے گا جب تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے کردار کے حامل ہم اور آپ نہیں بنے۔ حضرت کی ذمہ داری تو بہت بڑی تھی، اس سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں کے درمیان کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت نے جب اس طرح اپنی ذمہ داری کو اتنے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے بعد ادا کیا ہے، تو اس سے ادنا درجے کی ذمہ داری رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، سمجھنا مشکل نہیں۔ بہرحال اللہ نے مختلف حیثیتوں سے مختلف ذمہ داریوں کا حامل ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ اگر ہم باپ کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین دینی تعلیم و تربیت کا نظم کریں، ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنانے کی فکر کریں، ایمان کی شکل میں جو بیش قیمت جوہر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو اپنی نسلوں تک منتقل کریں، اور بچوں کی گھٹی میں یہ بات پلا دیں کہ جینا ہے تو ایمان کے ساتھ جینا ہے، اور مرنا ہے تو ایمان کے ساتھ مرنا ہے۔ جان کی بازی گوارا ہے لیکن ایمان سے انحراف گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں۔ اس جذبے کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہمارے بچے، ہماری نسلیں غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو رہی ہیں، اپنی تہذیب و شناخت کو چھوڑ کر دوسروں کی شناخت اور تہذیب کو اختیار کر رہی ہیں، تو اس میں ان بچوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا قصور ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم نے ان بچوں کو ایسے دینی ماحول میں پروان نہیں چڑھایا کہ وہ دین پر مرنے اور جینے کا عزم لے کر دنیا میں زندگی گزارنے والے۔ ہم نے قرآن پاک کی صحیح تعلیم ان کو نہیں دی، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ہم نے ان کو واقف و باخبر نہیں کرایا، اللہ کی معرفت کا نور دل کے اندر نہیں اتارا، پیغمبر علیہ السلام کی عظمت و عقیدت اور محبت سے ان کے قلوب کو سرشار نہیں کیا، ان کو بتایا نہیں کہ مومن ہونا کتنا بڑا شرف ہے اور ایمان والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جب بچوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی تو پھر بڑے ہو کر وہ اپنی مرضی کے مالک ہوں گے، جو ماحول ان کو بھائے گا اس کو اختیار کریں گے، جس کلچر کی طرف ان کو رغبت ہوگی اسی کلچر کو وہ اپنانے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے صرف دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ مکان اچھا ہو جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، تنخواہ اچھی ہو جائے، پیسوں کا ڈھیر لگ جائے، یقیناً دنیا کی ان نعمتوں کو جائز دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری چیز اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر ہے۔ ایمان کام آئے گا، ایمانی تقاضوں پر عمل کام آئے گا، آخرت میں جو سکہ چلے گا وہ یہی سکہ ہوگا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال و اولاد
دنیاوی زندگی کے زیب و زینت کے سامان ہیں، اور باقی رہنے والی چیز تو نیکیاں ہیں جو انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں ہماری تعداد دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہے، مدارس و مکاتب اور اسلامی مراکز کی شکل میں دین کی وہ تعلیم گاہیں باری تعالیٰ نے میسر فرما رکھی ہیں جن سے جڑ کر ہم اپنے اور اپنی نسلوں کے دین کی حفاظت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان مدارس و مکاتب اور اسلامی مراکز کی قدر نہ کی، ان سے 100% اپنے آپ کو نہ جوڑا اور اپنے بچوں کو منسلک نہ کیا، تو یاد رکھیے نہ آنے والا زمانہ ہمیں معاف کرے گا اور نہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف کرے گا۔ ہمارے لیے ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے واسطے ہر دم مومن مرد و عورت کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے حوالے سے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے آپ کو یہاں رہنے کے باوجود دینی درسگاہوں سے استفادے کا موقع میسر فرمایا، اہل علم کو اور ائمہ مساجد کو دینی اعتبار سے رہنمائی کے لیے آپ کے درمیان اللہ نے وجود بخشا ہے۔ اگر ان نعمتوں کی قدر نہ کی گئی تو اللہ کے یہاں جواب دہی مشکل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نعمت ایمان پر استحکام نصیب فرمائے اور اسلامی تقاضوں پر ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے عمل باری تعالی آسان فرمائے۔ تو باپ کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا نظم کرنا، اور جو عصری تعلیم ہے وہ بھی بچوں کو خوب دی جائے، پڑھایا جائے، دنیاوی فنون میں بھی ان کو ماہر بنایا جائے، لیکن ان کے دل میں ایمانی جذبات کو اتنا راسخ کر دیا جائے کہ وہ دنیا کے کسی بھی موڑ پر جائیں اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، دینی غیرت و حمیت کو نیلام کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور یہ گھٹی بچپن میں ہی پلائی جا سکتی ہے۔ ماں کے گہوارے میں بچے کی سوچ اور فکر بنتی ہے۔ ماں اگر دینی جذبات رکھنے والی اور دینی فکر رکھنے والی ہوتی ہے تو وہ بچے کو لوریاں ہی وہ سناتی ہے جس میں اسلامی تعلیمات چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کی عظمت لاشعوری کے زمانے سے بچے کے ذہن و دماغ کے اندر اترتی چلی جاتی ہے ایمانی گہوارے میں پروان چڑھنے کے نتیجے۔ ماں باپ کی ذمہ داری نسلوں کو بنانے کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن، ایک ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین اسلامی آداب سے زیادہ عمدہ کوئی تحفہ اور ہدیہ نہیں دے سکتا۔ ہم نے سونے چاندی کے ڈھیر بچوں کے سامنے لگا دیے اور ان کو قرآن پڑھنا نہ سکھایا، دین کے عقائد و مسائل نہ بتائے تو ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو دیندار، ایماندار، نمازی اور پرہیزگار بنا دیا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہ دے سکے تو ہم نے بہت کچھ دے دیا۔ سب سے زیادہ افضل تحفہ والدین کی طرف سے جس کو قرار دیا گیا وہ اسلامی آداب سے واقف کرانا۔ تو باپ کی حیثیت سے ذمہ داری اولاد کی نگہداشت، شوہر کی حیثیت سے ذمہ داری بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہے، بیوی کو اپنا شریک زندگی اور رفیق حیات ماننے کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر برتاؤ اپنی ازواج کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کے تو نکاح میں ایک وقت 9 ازواج مطہرات رہیں، لیکن سب کے ساتھ ایسا منصفانہ معاملہ پیغمبر علیہ السلام کا رہا کہ ہر زوجہ مطہرہ یہ سمجھا کرتی تھی کہ مجھ سے زیادہ محبت نبی کریم علیہ السلام کو کسی سے نہیں۔ کس کشادہ ظرفی اور وسعت قلبی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے نباہا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں تو ایک کو ہی خوش رکھنا مشکل ہوتا ہے اور وہاں 9 کو برابر طریقے سے خوش رکھا جا رہا ہے۔ جب حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا تو معاملات سہل اور آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے
پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑوس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، رشتہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ بہرحال موضوع تو بہت تفصیل طلب ہے، جتنی توفیق دی اللہ نے اتنی بات کہہ دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی کافی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے دین کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت میسر فرمائی۔ اللہ اپنی رضا کے لیے اس اجتماع کو بامقصد بنائے، اور جو باتیں اللہ کی توفیق سے کہی گئی اور سنی گئی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی دولت سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.